السلام علیکم فیوچر پروگرامرز، ویلکم ٹو اوور 9th کلاس گیسٹ سیریز. اور آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے آئی پی ایڈریس کے بارے میں. تو یار اس سے پہلے یہ پلے لسٹ ہے، اس کو لازمی ایکسیس کر کے بک مارک کر لو اس کے اندر. اور مزید میں آپ کو بتاؤں کہ میں جب آپ لوگوں کے ایگزام ہو رہے ہوں گے انشاءاللہ، تو آپ لوگوں کو میں گیسٹ پیپر لازمی شیئر کروں گا. آپ میری گیسٹ پیپر والی ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں. 90 to 80% گیسٹ جو ہے نا وہ اس کے اندر سے آتا ہے. باقی اس پلے لسٹ کو ایکسیس کر لو. میں نے سنا ہے ایسا لوگوں سے کہ اگر کہو گے کہ چینل کو سبسکرائب لازمی کرتے ہوں گے، 93% لوگ سبسکرائب کر کے نہیں دیکھ رہے ہیں، تو یار کائنڈلی سبسکرائب کرو. باقی سبسکرائب لازمی کرو، اور باقی اس پلے لسٹ کو ایکسیس کر لو ایسے ہی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے. اینی ہاؤ، اب بڑھتے ہیں آگے. ٹیلی فون ایڈریسنگ اور نیٹ ورک ایڈریسنگ کا موازنہ. انٹرنیٹ پر ٹیلی فون نمبر کی جگہ آئی پی ایڈریس پروٹوکول ایڈریس لے لیتا ہے. ٹھیک ہے، اب میں بتاتا ہوں یہ آئی پی ایڈریس ہوتا کیا ہے. تفصیل سے بتاؤں گا اور آسان لفظوں میں بتاؤں گا. ایک کمپیوٹر یا ایک آلہ جب انٹرنیٹ پر رابط قائم کرتا ہے تو ایک آئی پی ایڈریس جو ہے اس کو مطلب کہ دے دیا جاتا ہے. یہ بہت ہی اوکھا لفظ ہے، تفویض کیا جاتا ہے. یار سوری، میں اردو میری اتنی اچھی نہیں ہے یہ پڑھنے میں. انگلش بھی میری کوئی اتنی خاص نہیں ہے، لیکن انگلش پڑھ پڑھ کے بہت بھول گیا. اینی ہاؤ، اگر آئی پی ایڈریس مقررہ فکس ہو تو اسٹیٹک ہوتا ہے. اب یہ کیا بات ہوئی یار؟ آپ لوگوں نے بہت ہی میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں. یہ والا آئی پی ایڈریس آپ لوگوں نے بہت دیکھا ہوگا، 192. یہ والا جو آئی پی ایڈریس ہے نا، یہ فکس ایڈریس ہے. اب اگر میں اس کے اندر لکھتا ہوں نا، یہ لکھتا ہوں میں کہ یار یہ اسٹیٹک ایڈریس ہے کہ نہیں. از اے ایبریویشن انٹرمیٹ دیر آر ٹو ٹائپس آف اسٹیٹک اور موسٹ کامنلی یوز. مطلب کہ موسٹ کامنلی یوز آئی پی ایڈریس کون سا ہے؟ وہ ڈائنامک آئی پی ایڈریس ہے. لیکن اگر آئی پی ایڈریس ان سمپل ورڈ میں آپ کو کہہ دوں کہ یار اگر وہ چینج نہیں ہوتا، ایک آئی پی ایڈریس 192.168.111 یہ والا آئی پی ایڈریس ہے، یہ ہم نے موسٹلی بہت ہی کامن آئی پی ایڈریس یوز ہوتا ہے. تو یار یہ والا آئی پی ایڈریس نا اگر آپ لوگوں کا آئی پی ایڈریس فکسڈ ہو جائے نا، تو بس اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسٹیٹک ہے. دوسری طرف اگر ایک آلہ انٹرنیٹ سے رابطہ قائم کرتا ہے اور ایک نیا آئی پی ایڈریس اس کو دے دیا جاتا ہے، مطلب کہ آپ اپنے جو ہے نا وہ ایک نئی آئی پی ایڈریس آتی ہے. لیٹس سپوز آپ نیا موبائل لیتے ہو. اب ہر موبائل کا آئی پی ایڈریس نا الگ ہوتا ہے. کسی کو اپنا آئی پی ایڈریس کبھی نہ دینا، کسی کو بھی اپنا آئی پی ایڈریس کبھی نہ دینا. یہ دونوں امپورٹنٹ ڈیفینیشنز ہیں. ٹھیک ہے، اب جب آپ نیا موبائل لیتے ہو نا، اور نئے موبائل میں سم ڈال کے جب فیس بک یا واٹس ایپ یا گوگل وغیرہ چلاتے ہو، تو اس ڈیوائس کو ایک الگ سے نیو سا آئی پی ایڈریس آپ لوگوں کو دیا جاتا ہے. اگر آپ لوگ اپنی موبائل کی سیٹنگ میں جاؤ اور اس کے بعد اباؤٹ فون میں جاؤ نا، تو وہاں پر آپ کو آپ کی ڈیوائس کا آئی پی ایڈریس مل جائے گا. تو یار اپنی موبائل کا آئی پی ایڈریس نا کسی کو نہیں دینا. اوکے. WWW یہ ایبریویشن ورلڈ وائڈ ویب انٹرنیٹ سروس کا ایک سسٹم ہے. جیسے کہ میں یہی دیکھ لو bing.com ہے نا، یہ دیکھو WWW یہ ایک ورلڈ وائڈ ویب ہے، جو کہ ایک سسٹم ہے جو یہ امپورٹنٹ ہے. شارٹ اس کے لیے سوری، اس کو میں یہ کرتا ہوں اور اس کو میں کرتا ہوں MCQs کے لیے. یہ امپورٹنٹ ہے. جب آپ ایک ویب براؤزر کو استعمال کرتے ہو، یو آر ایل کیا چیز ہے؟ یہ اس کا یو آر ایل ہے. یہ سارا جو ہے نا یہ A to Z یہ اس کا یو آر ایل ہے. اور سملرلی اگر میں www.google.com لکھتا ہوں تو یہ اس کا یو آر ایل ہے، جس کے تھرو آپ گوگل کو ایکسیس کر سکتے ہیں. صحیح ہے. www.pakistan.government.pk تو اس سے کیا ہوگا کہ یہ تو آپ ریکویسٹ بھیج رہے ہوتے ہیں کہ اس کی رسپانس یہ نہیں کرنا. خیر، اس طرح آپ کا کمپیوٹر HTTP کلائنٹ کے طور پر کام کر رہا ہوتا ہے، اور وہ کمپیوٹر آپ کو ویب سائٹ تک رسائی فراہم کر دیتا ہے. مطلب کہ یہاں تک آپ مطلب یہ کہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس رسپانس کی طور پر آپ ویب سائٹ پر مواد حاصل کرتے ہیں، جس میں ٹیکسٹ، تصویر. جیسے کہ ویب سائٹ پر میں مواد کیا ہے، اس کا یہ گوگل ہو گیا، اس کی تصویر ہو گئی. یہاں پر میں کچھ بھی لکھ سکتا ہوں، ٹیکسٹ وغیرہ. تو یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہے یہ اس نے ریکویسٹ بھیجی، صحیح ہے. اور یہ ریکویسٹ بعد میں اس کے رسپانس آیا اور یہ ہم لوگ یوز کر رہے ہیں. مطلب کہ ہم نے گوگل پر ایکسیس کرنے کی ریکویسٹ بھیجی اور اس کے رسپانس میں ہم لوگ گوگل پر ایکسیس کر رہے ہیں.
ٹھیک ہے جی. آئی پی ایڈریسنگ کی وضاحت. اب یہ دو ٹائپ کے آئی پی ایڈریس ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے IPv4 جو کہ بہت ہی پرانا آئی پی ایڈریس ہے اور بہت سلو ہے. یہ ایک تو میں نے کمپیوٹر نیٹورکنگ 3rd سیمسٹر میں پڑھا تھا. یہ 32 بٹس تک کا ڈیٹا اسٹور کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور جو IPv6 ہوتا ہے وہ 128 بٹس تک جو ہے وہ ڈیٹا اسٹور کر لیتا ہے. یہ لازمی یاد رکھنا ہے, MCQs کے لحاظ سے امپورٹنٹ ہے. مے بی MCQs میں یہ آ رہا ہوگا. یہ موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے. DHCP ڈائنامک ہوسٹ کنفیگریشن پروٹوکول سرور کسی بھی آلے کو IP ایڈریس اس وقت دیتا ہے, مطلب کہ توجیز کرتا ہے جب وہ انٹرنیٹ سے رابطہ قائم کرتا ہے. مطلب کہ یہ والا جو ہوسٹ ہے نا, اسائن ہم اس کو کہہ دیتے ہیں سمپل لفظوں میں, اسائن یا دیتا ہے. یہ آئی پی ایڈریس کسی بھی آلے کو آئی پی ایڈریس اس وقت دیتا ہے جب جیسے کہ میں انٹرنیٹ سے رابطہ قائم کر رہا ہوں تو میرا آئی پی ایڈریس اس نے دے دیا ہوگا ڈائنامک ہوسٹ کنفیگریشن پروٹوکول نے. آئی پی ایڈریسنگ کے 2 اسٹینڈرڈ ہیں. وہی بات آ کہ IPv6 اور IPv4. IPv4 جیسے کہ 172.16.54.1 یہ چیز ابھی آپ دیکھ لینا. ٹھیک ہے, اور یہ دیکھنا ہے کتنا بڑا ہے. جیسے اور IPv6 جیسے کہ یہ آ گیا. یہ آپ لوگوں کو ابھی ذہن نشی کر لو, اس کی ایکسپلین کرتا ہوں یہ کیا فرق ہے اس میں. IPv4 کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, IPv4 میں ہر گروپ کو زیادہ سے زیادہ 8 بٹس کی ضرورت ہوتی ہے. اس طرح IPv4 کو محفوظ کرنے کے لیے 32 بٹس کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے کہ اس کو 8 کی ضرورت ہوئی, اس کو 8 کی ضرورت ہوئی, اس کو 8 کی ضرورت ہوئی اور اس کو 8 کی ضرورت ہوئی, تو یہ کتنے بن گئے؟ 32 بٹس بن گئے. ایزیلی 32 بٹس بن گئے. ٹھیک ہے, کیونکہ اس کو بھی 8, اس کو بھی 8, اس کو بھی 8, اس کو بھی 8. اوکے. اور اس کے بعد IPv جو 6 ہے نا, یہ والا, یہ 128 بٹس پر مشتمل ہوتا ہے. اس لیے IPv6 کے ایک گروپ کو 16 بٹ کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے کہ اس کو 16, 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 اس کو 16 اور اس کو 16, تو اس کو اس طرح سے 128 بٹ پر مشتمل ہوتا ہے. یہ MCQs کے لحاظ سے امپورٹنٹ ہے. یہ بھی MCQs کے لحاظ سے امپورٹنٹ ہے. یہ بھی MCQs کے لحاظ سے امپورٹنٹ ہے. باقی شارٹ کویشچن ایسے آ سکتا ہے کہ IP4 اور IP6 میں کیا فرق ہے, یہ شارٹ کویشچن بن سکتا ہے. ٹھیک ہے, بس یہ IP ایڈریس تک ہم نے یہاں تک پڑھ لیا. ویڈیو کافی لمبی میں نہیں چاہ رہا ہوں. ویڈیو اچھی لگے تو لائک اینڈ سبسکرائب لازمی کر دینا. اینڈ آئی تھنک اٹس پریٹی مچ انف فیوچر پروگرامرز اینڈ انشاءاللہ وی ول میٹ اگین.